کے صاحبزادے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے۔ اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی، ہم لاؤبالی لوگ ہیں، لاؤبالی۔ میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ، تو میرے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میں گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کی ہوں۔ تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی، تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا نا، اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی، بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے نا تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے۔ تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اور ہمیں لوگ کہیں گے تسی تے سیانے بیانے ہونا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے، ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے زمانے میں نا نابینا ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے، اس کی حضور ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ جناب عمر گھر گئے، تعزیت کی، آپ کو تکلیف پہنچی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی صوبائی وزیر یا کوئی افسر آ جائے بس کافی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس کہاں وقت ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 منسٹر بھیج دیے تھے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر خود گئے، صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھی، اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، نابینا ہو گیا ہوں، تنہا تو جا نہیں سکتا، قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے، تو انہیں مسجد پہنچانا ہے، اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا، میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، وہ سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو، ان کی ماں کو، تو ایک تمغہ دے دیا جاتا ہے، پھر چھٹی۔
کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا، لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا، ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مانگ کے کھائی۔ یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ بھیج دیا کسی کو، وزیر کو، جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو، وہ فلاں آدمی پولیس میں شہید ہو گیا، تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے 5 دفعہ بینک بھیجا ہے، وہ کیش ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فوٹو تو آ گئی، بات تو ختم ہو گئی۔ اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا، بہت بڑا تمغہ دیا گیا، اس کی والدہ کو بلایا گیا، اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا اعزاز تھا، ترانہ بھی بج رہا تھا، بندے آنسو بھی بہا رہے تھے، اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو ایک کونے میں زمین پہ بٹھا کے، وہ ویڈیو آ گئی اس کی، وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو، جس کا بیٹا ملت پر، قوم پر، مذہب پر قربان ہوا، اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی، اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا، تو وہ دیہاتی عورت، سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں روٹی کھا رہے ہیں، جو تمغے دینے آئے، اور جو لینے آئی ہیں اس کو وہاں بٹھا دیا۔ پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو، کیا نوٹس لیا، کیا بات آئی سامنے؟ کچھ بھی نہیں، وہ جی پتہ کر رہے ہیں، وہ 2-4 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی خیال کرے گی۔ کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں۔ صحیح بخاری میں حدیث، صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون روتی ہوئی آئی، کہنے لگی خامد میرا شہید ہو گیا اور 4-5 بیٹیاں چھوڑ گیا، تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں، کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی، چیک نہیں دیا، وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سے پیکج کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ فاروق اعظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مال غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا، اور 2 بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری، اس کے اندر ڈھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے، اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے، بخاری پڑھ رہا ہوں، ان کی رسیاں باندھی، پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی، اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا نا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا، تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا۔ وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا، یہ بھی تیرا ہی ہے، دے دیا تجھے۔ اب چلے گئی وہ خاتون، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں، آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں، تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیک وقت دے دیا، اور واقعی بہت زیادہ دے دیا، اور نقدی پیسے بھی دے دیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے، میں جانتا ہوں، یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور میں نے حدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے، میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو۔ فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا ہے، خود آگے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا، اسے آنا کیوں پڑا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے، وہ قربان کر دیتے ہیں ہر شے، لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم
مسلمانوں اور مومنین کے لیڈر تو ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق انسانیت کے رہنما ہیں بہت بڑے۔ حضرت عمر جس ہستی کا نام ہے، اس بندے نے انسانیت کے اصول وضع کیے۔ حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کی بھلائی اپنا ذوق بنا لیا تھا۔ ایک جگہ سے نا چادریں آئیں بہت ساری، میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں۔ یہ قربانیاں ہوئی ہیں نا جی، تو 4 5 رانے جنہوں نے 6 بکرے کیے، وہ پہلے انہوں نے سائیڈ پہ کر لی۔ فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی، 1 2 2 3 3 4 4 بانٹتے رہے۔ چادریں تھی عورتوں والی۔ اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی، وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی۔ تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی، ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر، بڑی حسین ہے، اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، یہ چادر انہیں دوں گا۔ کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مشکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی، تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس رسول اللہ کے دین کی خدمت کی۔ وہ حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ کی، اور آپ نے ایک اصول بنایا۔ ایک اصول آپ کو یہ مل جائے گا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حکومت چونکہ میری ہے تو ذمہ داری بھی، یہ نہیں فرماتے تھے کہ اداروں سے پوچھوں گا، متعلقہ آدمی سے پوچھوں گا، یہ نہیں فرماتے تھے۔ میں اس محکمے کے سربراہ کو، اس منسٹری کے وزیر کو، یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اور اس کو آپ سن لیتے ہیں، کبھی اس کو سمجھنا۔ انسان کو تو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو ہسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی، یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے۔ کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا۔ فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر، تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی، کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا؟ تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے، پنیر لانے والی ہے، گھی لانے والا ہے، ستوں کی ضرورت ہے۔ تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے، تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے، لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے۔ ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں، عام الرمادہ اس کو کہتے، 8 9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے۔ کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا، میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا۔ اب یہ فرق ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں، اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی، اس سے وہ نہیں کھائی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کھائیں، ہم نے وضو کر کے پکائی ہے، یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا، تو آپ مہربانی کریں، وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں۔ تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی۔ اب قحط کا زمانہ ہے،
آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے، وہ قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا، تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے۔ گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی، حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے۔ تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا۔ اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی پھر وہ روز کھانی پڑے، 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگی، اس نے پیٹ خراب کر دیا۔ تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں، فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر، گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی۔ کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے، یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں گے۔ ابھی کہتے ہے ابھی تجھے گھی مل سکتا، حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا، کار شور جتنا تو نے کرنا۔ میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا، حالات بدلے، بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی، چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس جو 3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں وہ 3 ہی دے دیتے، ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار۔ قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی، فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں تو تربوز کھا رہا، خبردار جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی، حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، یہ ختم کیسے ہوئی، قحط ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے، حضور بارش نہیں ہو رہی مہربانی کریں، کہتے میں وہیں سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر رب بارش عطا کرے گا۔ تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے۔ اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، کبھی بند نہ ہو، وہاں سے تو کرم ملتا ہے۔ تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ۔ ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے، انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا، حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے، تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے، میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ادھر آ یار، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ۔ کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا۔ وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں، کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی، پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا۔ میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔
امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہیلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی کور، اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتا ہے میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر، یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکے، یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی، اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے، جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم، اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا، فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے؟ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، باقی سارے دوؤں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے؟ یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا۔ ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی۔ آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب، وہ صدر صاحب
اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے۔ دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہے۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہے، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام ہی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوں، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے۔ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے۔ اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے ہیں، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو، اور باقی سارا مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی، ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی، ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا، اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا۔ اگر مخدوم بنو گے، خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے، اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے۔
حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے، انہیں خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا۔ اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے۔ حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے تیرے لیے جینا، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔